شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی اور وہاں کے حالات۔ السلام علیکم ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کو خط لکھا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس خط میں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے خاندان کے سب سے معتبر شخص مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں کہ وہ مجھے آپ کے معاملات کی اطلاع دیں۔ اگر ان کا مشاہدہ آپ کے لکھے ہوئے کے موافق ہو جائے تو میں عن قریب حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ امام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے اور تمام معاملات میں عدل، دیانت اور سچائی اختیار کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کی خدمت کرتا ہے۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، مسلم ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ بہادروں میں سے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو کوفہ میں دیکھ کر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا ارادہ یزید سے لڑنا ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے جائیے۔ جب وہ آپ کو ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری نیت پرامن ہے۔ اور اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو پیارے بیٹوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شوال 60 ہجری کو کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے آئے اور 12,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھا اور کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے کہ یہاں امام حق کی سخت ضرورت ہے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی، لیکن انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اہل کوفہ کو مطلع کر دیا کہ بیعت یزید ملعون کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی ہی اطلاع دے کر انہوں نے ضابطے کی کارروائی پوری کی اور اس معاملے میں کوئی دست اندازی نہ کی۔ ناظرین، ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم مزاج آدمی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ اطلاع مسلم بن یزید حضرمی اور عمار بن ولید بن عقبہ نے یزید ملعون کو دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ چکے ہیں اور ہزاروں مسلمان ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش دن بدن بڑھ رہا ہے اور ابن بشیر نے نہ ان کو روکا ہے نہ اس بارے میں کوئی انسدادی تدبیر عمل میں لائے۔ یزید ملعون کے بہت سے حامیوں نے اس عمل کو کمزوری کی علامت کے طور پر دیکھا اور خلیفہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ایک مضبوط آدمی لائیں۔ پھر یزید ملعون نے حضرت ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد ایک وسائل سے بھرپور اور ظالم سیاستدان تھا جس نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کا مضبوط اور بے رحم کردار بالکل وہی تھا جو یزید ملعون کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ یزید ملعون نے اسے لکھا کہ کوفہ جاؤ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑو اور دیکھو کہ اسے قید کرنا، جلا وطن کرنا یا قتل کرنا کیا مناسب ہے۔ ناظرین، عبید اللہ بن زیاد اس وقت بصرہ کا والی تھا۔ یزید ملعون کا پروانہ پاتے ہی وہ بصرہ سے چل پڑا۔ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر مغرب و عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل کوفہ جو اس وقت بہت جوش میں ہیں، اس کے ایسے شہر میں داخل ہونے پر یہ سمجھیں کہ یہ ابن زیاد نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام ہیں، تاکہ وہ بے خوف و خطر کوفہ میں داخل ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، دھوکہ کھا گئے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے، حجزی لباس اور حجازی راستے سے آنے کی وجہ سے اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ بیٹھے۔ اہل کوفہ نے خوشامدید کے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد اپنے مکر میں چپ رہا یہاں تک کہ دارالامارہ پہنچ گیا۔ اس وقت اہل کوفہ سمجھ گئے کہ یہ امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ ابن زیاد تھا۔ صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور وہاں اس نے ایک تقریر کی جس میں انہیں بغاوت کے خلاف تنبیہ کی اور ان سے موافقت کرنے پر فراغ دلی سے انعامات کا وعدہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا، جو کوئی ان میں سے کسی کو پناہ دیتا ہوا پایا گیا، جو سپہ سالار کے اختیار کے خلاف منصوبہ بندی کرتا پایا گیا اور جو منصوبہ بندی کرنے والوں کو اس کے حوالے نہیں کرے گا، اسے اس کے گھر کے دروازے پر مصلوب کیا جائے گا۔
नाज़रीन, इस दौरान इब्ने ज़ियाद पूरी तनदही से मुसलमानों के छुपने की जगह तलाश कर रहा था। वो जानता था कि कूफा के लोग खुफिया तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन वो मकाम का पता नहीं लगा सकता था। इब्ने ज़ियाद ने फैसला किया कि मुसलमानों के मुलाकात के मकाम को तलाश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि वो उनके अंदरूनी हलके में घुस जाए। इसलिए इब्ने ज़ियाद ने अपने खादिम माकिल को मुलाकात के लिए बुलाया। उसने माकिल को 3000 दिरहम दिए और उसे लोगों से मिलने का हुक्म दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि उसे लोगों को कहना है कि वो एक शामी गुलाम है जो अभी मुल्क में आया है और मुसलमानों को चंदा देना चाहता है। इस तरह माकिल कूफा की बड़ी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलवाया गया। माकिल ने फिर रकम चंदे के तौर पर दे दी और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की। इब्ने ज़ियाद का ये खादिम फिर आए दिन मुसलमानों से मिलता रहा। अब उससे कोई राज पोशीदा ना था। वो मालूमात जमा करता रहा जिसकी इतला वो शाम को इब्ने ज़ियाद को देता। माकिल की मालूमात से इब्ने ज़ियाद ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हानी के घर में मुकीम हैं। इब्ने ज़ियाद ने हानी के कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और पूछा कि हानी काफ़ी अरसे से क्यों नहीं आया। उन दोस्तों ने हानी के लिए उज़र पेश किया और कहा कि वो बीमार था और इस तरह की दूसरी चीज़ें। उसके बाद हानी को इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस के साथ एक फ़ौजी दस्ता भेज कर तलब किया और उन पर अपने घर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया। हानी ने इस दावे की तरदीद की और मामला गर्म हो गया। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने माकिल को बुलाया और उससे इस कहानी की तस्दीक करवाई जिसे इब्ने ज़ियाद बुनने की कोशिश कर रहा था। इस मौके पर हानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके चेहरे पर लोहे की छड़ी से मारा गया और किले में कूफा के दूसरे अमायद और रोसा के साथ नज़रबंद कर दिया गया। नाजरीन, ये देख कर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकरीबन 40,000 लोगों के साथ शाही किले का अहाता किया, मगर हमले करने से रोके रखा। वो चाहते थे कि मामलात बाहिमी मफाहमत और बातचीत से हल हो जाएं और खून रेजी ना हो। दुश्मन ने इस वक्फे से फ़ायदा उठाया और जो उमरा किले में नज़रबंद थे उन्हें मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों और ज़ेर असर लोगों को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जमात से अलहदा कर दें। ये लोग इब्ने ज़ियाद की कैद में थे और जानते थे कि अगर इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई तो वो किला फतह होने से पहले उन्हें अंदर ही कत्ल कर देगा। सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। नाजरीन, दास्तान करबला का सिलसिला हम अगली वीडियो में यहीं से जोड़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।